قبضہ لیے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے حسین کا قبضہ زمین پر ہی نہیں بلکہ عرش عظیم پر بھی ہے. سماعت کریں کہ کونین اور خلد پہ قبضہ لیے ہوئے، قبضہ لیے ہوئے، کونین اور خلد پہ کونین اور خلد پہ قبضہ لیے ہوئے، قبضہ لیے ہوئے، بیٹھے ہیں دل میں گنبد خضرا لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھے ہیں دل میں گنبد خضرا لیے ہوئے، کونین اور خلد پہ قبضہ لیے ہوئے. حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سکینہ کے آنسو دیکھ کر کہا، بیٹی سکینہ گھبرانا مت، پانی تیرا چچا لے کر آئے گا. آپ نے سکینہ کو تسلی دی. آج بھی ہم تسلی دیتے ہیں. کوئی کہے کہ ہاں ہم تسلی نہیں دیتے، آج بھی تسلی دیتے. عباس علم بردار خوب جانتے تھے کہ مجھے بازو قلم کروانا ہے، مجھے اپنی گردن اللہ کی راہ میں کٹوانا ہے، پانی خیمے تک نہیں آ پائے گا. لیکن پھر بھی بچی سکینہ کو آپ نے تسلی دی ہے، بیٹی تیرا چچا پانی لے کر آئے گا. آج بھی ہم تسلی دیتے ہیں. جب گھر سے نکلتے ہیں تو بیٹی دامن تھام لیتی ہے، بیٹا دامن انگلی پکڑ لیتا ہے تو تسلی دیتے ہیں کہ حافظ گنج سے جب میں بیٹھوں گا تو بیٹی تیرے لیے یہ چیز لے کے آؤں گا، وہ چیز لے کے آؤں گا. بیٹی وہی تسلی لے کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتی ہے اور دن بھر اپنے باپ کی راہ تکتی رہتی ہے. اسی طرح کربلا میں حضرت سکینہ خیمے میں ہے، عباس علم بردار نہر فرات پر ہے، لیکن بیٹی سکینہ خیمے میں بیٹھے اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا چچا پانی لے کر آئے گا. لیکن آپ سماعت کریں کہ عباس کربلا میں یہی کہہ کے سو گئے، عباس کربلا میں عباس کربلا میں یہی کہہ کے سو گئے، یہی کہہ کے سو گئے، اٹھوں گا میں حسین کا جھنڈا اٹھوں گا میں حسین کا جھنڈا لیے ہوئے، اٹھوں گا میں حسین کا جھنڈا لیے ہوئے، اور دین رسول پاک بچانے کے واسطے، کہ دین رسول پاک بچانے کے واسطے، بچانے کے واسطے آئے حسین کربلا کنوا لیے ہوئے، آئے حسین کربلا کنوا لیے ہوئے. اور بختیار کاکی نے اسے سونا بنا دیا، بختیار کاکی نے اسے سونا بنا دیا. دل لگا کر ایک بار محبت سے سبحان اللہ. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جو دہلی میں مزار پاک ہے مہرولی شریف میں، ان کی خانقاہ میں عورت آئی اور عورت اپنے ہاتھ میں انڈا لے کر آئی اور کہنے لگی، سرکار میں نے پہلی بار زندگی میں مرغی خریدی ہے اور پہلی بار میرے گھر میں مرغی نے انڈا دیا ہے،
تو میرے دل نے چاہا کہ پہلا انڈا میں اپنے پیر مرشد کو پیش کروں گی، تو پتا چلا کہ جو نذرانہ اگر مقتدی امام کو دے تو یہ نہ دے کہ کتنا ہے بلکہ قبول کر لے۔ یہ بزرگوں کی سنت ہے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، خواجہ بختیار کاکی نے، اللہ کے پیارے ولی نے، حسین کے غلام نے وہ تحفہ قبول کر لیا، لیکن تحفہ قبول کرنے کے بعد میں اسی عورت کے سامنے 3 بار قل اللہ احد پڑھ دیا، اور پڑھنے کے بعد اسی انڈے پہ پھونک مار دی۔ انڈا جو سفید تھا پھونک لگتے ہی سونا بن گیا۔ جب سونا بن گیا تو اس کا دل بدلنے لگا، کاش ہمارا انڈا ہم ہی کو مل جاتا۔ غور کریں اس بات پر کہ انڈا ہمارا ہمیں کو مل جاتا تو قسم خدا کی مولویوں کی جماعت میں زبان روک کر بولو اور اللہ کے ولی کے دیار میں دل سوال کر بولو، اس لیے کہ مولوی زبان پکڑتا ہے، اللہ والا دل کی آہ بھی سن لیتا ہے۔ ادھر عورت نے کہا کاش یہ ہمارا انڈا ہمیں کو مل جاتا، ادھر خواجہ بختیار کاکی سمجھ گئے، مسکرا کے بولے یہ انڈا تو اپنا اپنے ہی پاس رکھ لے۔ میرے بھائیوں کہنے لگی حضور میں نے تحفے میں دیا ہے، اب اپنے پاس رکھو۔ دل میں سوچ لیا ہم بھی بنا سکتے ہیں، دل میں سوچ لیا میں بھی بنا سکتی ہوں۔ اب وہاں سے چلی دکان پر، جتنے انڈے ملتے گئے سب کو خریدتی گئی، گھر پہنچی۔ گھر پہنچنے کے بعد میں پورا آنگن اس نے خوب اچھی طرح سے لیپا، اور لیپنے کے بعد میں اپنے شوہر سے کہا کہ تم نے زندگی میں کچھ نہیں اکھیڑا ہے، آج میں جو بتا رہی وہ کام کر لو، کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو شوہر بولا کون سا کام؟ بولے میں بتاتی ہوں۔ اب یہاں سے بات ہوتی ہے کہ اگر وہ کاش کے نماز پڑھتی، قرآن عظیم کی تلاوت کرتی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی، پھر دعا کرتی، تو قسم خدا کی نماز کے صدقے میں، قرآن عظیم کے صدقے میں، اس کی تلاوت کے صدقے میں، حسین پاک کے صدقے میں، قسم خدا کی کچھ نہ کچھ تو رنگ آتا۔ لیکن نہ نماز کی نہ روزے کی، بس اس نے میاں بیوی نے رات بھر قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، رات بھر پڑھتے پڑھتے پسینہ پسینہ دونوں میاں بیوی ہو گئے، لیکن انڈا سفید تھا، سفید ہی رہا، رنگ نہیں بدلا ہے۔ دوڑتی ہوئی صبح کو خواجہ بختیار کاکی کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور کہتی حضور تم نے 3 بار ہی پڑھا تھا، ہم تو میاں بیوی نے مل کے رات بھر قل هو اللہ احد پڑھا ہے، لیکن انڈے نے کلر نہیں بدلا۔ تو اللہ والا بولتا ہے اے عورت سن لے، بات یہ ہے کہ سونا بننے کی بات یہ ہے کہ تیری زبان خواجہ بختیار کاکی جیسی ہوتی تو یہ انڈا سونا بن جاتا۔ یہاں سے پتا چلا ہے کہ زبان اچھی ہوتی ہے تو بات بھی اچھی ہوتی ہے، زبان سچی ہوتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ آج یہاں پر اتنے لوگ چہلم میں آئے ہوئے ہیں، 40ویں میں آئے ہیں، کوئی حسین کا درد لے کے آیا ہے، کوئی زین العابدین کا صبر لے کے آیا ہے، کوئی سکینہ کے آنسو لے کر آیا ہے، کوئی کربلا والے کی یاد لے کے آیا ہے۔ ہمارا یقین بولتا ہے ہماری دعائیں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آج حسین کا نعرہ ضرور قبول ہوگا، آج حسین کی یاد ضرور قبول ہوگی، اس لیے کہ حسین نے وہ کام کیا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر پایا۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، زبان کی بات آ گئی تو زبان ہی تو تھی جو میرے حسین نے انکار کر دیا۔ یہ کون سے غم میں بیٹھے تڑپ کر سبحان اللہ بولی، کیونکہ تقریر جب ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ بولا کر، اس لیے کہ بولنے میں نہ معلوم کون سے لمحات میں اللہ تمہاری آواز کو سن لے اور اللہ تمہاری دعا قبول کرے۔ میرے پیارے بھائیو، زبان کی بات تھی، میرے حسین سے یزید نے صرف ہاتھ مانگا۔ غور کرنا، ہاتھ ہی تو مانگا تھا، زمین نہیں مانگی، سونا چاندی نہیں مانگا، صرف مانگا تو حسین اپنا ہاتھ دے دو۔ میرا حسین بولا زبان سچی ہے،
اور جھوٹے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ حسین خاندان دے سکتا ہے، حسین اپنا لال قربان کر سکتا ہے، حسین مدینہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن ناپاک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ بات یہ تھی، زبان تھی سچی، اور سچی کیوں نہ ہو کہ جنہوں نے قرآن کی لوریاں سن سن کے دودھ پیا ہو، قسم خدا کی وہ سچا ہی بولتا ہے اور حق پر جان دے دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، حسین نے ہاتھ نہیں دیا، ادھر ہاتھ کی بات تھی، ادھر صرف خواب کی بات تھی۔ ابھی ہمارے ایک بھائی نے پڑھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم خلیلہ نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب کربلا میں میرے حسین نے پورا کیا۔ بے شک۔ تو ادھر زبان کی بات تھی، ناپاک کی بات تھی، ادھر خواب کی بات تھی۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساما کرے، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھ ہمت کا ساما کرے، خدا کی راہ میں تو اسی بیٹے کو قربان کرے۔ ادھر ابراہیم خلیل اللہ خواب دیکھ کر اٹھتے ہیں۔ پہلے دن پہلی رات انہوں نے خواب دیکھا تو 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر خواب دیکھا، پھر 100 اونٹ قربان کر